لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ زمانے کی امامت کو زمانے کا امام آیا، محمد کی غلامی میں محمد کا غلام آیا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ فرمایا قرآن کو چھوڑ کر کامیابی ایک ناممکن اور محال امر ہے، اور ایسی کامیابی ایک خیالی امر ہے جس کی تلاش میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ کے نمونوں کو اپنے سامنے رکھو، دیکھو انہوں نے جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور دین کو دنیا پر مقدم کیا تو وہ سب وعدے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیے تھے پورے ہو گئے۔ ابتدا میں مخالف ہنسی کرتے تھے کہ باہر آزادی سے نکل نہیں سکتے اور بادشاہی کے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گم ہو کر وہ پایا جو صدیوں سے ان کے حصے میں نہ آیا تھا۔ فرمایا اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ساتھ تھا۔ پھر فرمایا قریباً ہر شہر میں مسلمانوں کی بہتری کے لیے انجمنیں اور کانفرنسیں موجود ہیں، لیکن کسی ہمدرد اسلام کے منہ سے یہ نہیں نکلتا کہ قرآن کو اپنا امام بناؤ، اس پر عمل کرو۔ اگر کہتے ہیں تو بس یہی کہ انگریزی پڑھو، کالج بناؤ، بیرسٹر بنو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا پر ایمان نہیں رہا۔ حاذق طبیب بھی 10 دن کے بعد اگر دوا فائدہ نہ کرے تو اپنے علاج سے رجوع کر لیتے ہیں۔ یہاں ناکامی پر ناکامی ہوتی چلی جاتی ہے اور اس سے رجوع نہیں کرتے۔ اگر خدا نہیں ہے تو اس کو چھوڑ کر بے شک ترقی کر لیں گے، لیکن جب کہ خدا ہے اور ضرور ہے پھر اس کو چھوڑ کر کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اس کی بے عزتی کر کے، اس کی کتاب کی بے ادبی کر کے چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں اور قوم بن جاوے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہماری رائے تو یہی ہے، جس کو آنکھیں دیکھتی ہیں، ترقی کی ایک ہی راہ ہے کہ خدا کو پہچانیں اور اس پر زندہ ایمان پیدا کریں۔ اگر ہم ان باتوں کو ان دنیا پرستوں کے مجلس میں بیان کریں تو وہ ہنسی میں اڑا دیں، مگر ہم کو رحم آتا ہے کہ افسوس کے لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے جو ہم دیکھتے ہیں۔ فرمایا آپ کو چونکہ خدا تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ اس قدر دور دراز کا سفر اختیار کر کے اور راستے کی تکلیف اٹھا کر آئے ہیں، کہ سید مہدی حسن صاحب لکھنوی کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا میں سمجھتا ہوں اگر ایمانی قوت کی تحریک نہ ہوتی تو اس قدر تکلیف برداشت نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور اس قوت کو ترقی دے، تاکہ آپ کو وہ آنکھ عطا ہو کہ آپ اس روشنی اور نور کو دیکھ سکیں جو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دنیا پر نازل کیا ہے۔ بعض اوقات انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ کہیں جاتا ہے اور پھر جل چلا آتا ہے، مگر اس کے بعد اس کے روح میں دوسرے وقت اضطراب ہوتا ہے کہ کیوں چلا آیا۔ ہمارے دوست آتے ہیں اور اپنی بعض مجبوریوں کی وجہ سے جلد چلے جاتے ہیں، لیکن پیچھے ان کو حسرت ہوتی ہے کہ کیوں جلد واپس آئے۔ بہرحال میں نہیں چاہتا کہ آپ تخلف وعدہ کریں، اور جب کہ ان کو اطلاع دے چکے ہیں تو ضرور جانا چاہیے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ پھر آئیں گے۔ میں معاذ للہ اور نصیحتاً کہتا ہوں کہ آپ 1-2 ہفتے تک کم از کم کسی دوسرے موقع پر یہاں رہ جائیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ وہ باتیں سنیں گے جن کو سنانے کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس وقت کافر یہی رائے لگاتے تھے کہ ان ھذا لشیء یراد، سورہ صاد آیت 7۔ میاں یہ تو دکانداری ہے،
مخالف جس کو صحبت نصیب نہیں ہوتی اس کو صحیح رائے بھی نہیں ملتی، اور دور سے رائے لگانا صحیح نہیں، کیونکہ جب تک وہ پاس نہیں آتا اور حالات پر اطلاع نہیں پاتا کیوں کر صحیح رائے حاصل کر سکتا ہے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے جو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔